دیکھیے گا سب کی تاریخیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ بادشاہ وقت نے ہمارے سارے اماموں کو کہیں تلواروں سے قتل کیا گیا، کہیں زہر سے قتل کیا گیا۔ مسیب کا بیان ہے، مسیب کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام ہفتم کی خدمت میں حاضر تھا، امام نے مجھ سے کہا مسیب اب جلد ہی میرے وفات کے دن قریب ہیں، مسیب جس دن میں تم سے تھوڑا سا پانی مانگوں اور پانی پینے کے بعد میرا چہرہ زرد ہونے لگے، میرا چہرہ رنگت بدلنے لگے، سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اور مسیب کسی کو بتانا نہیں جو ہم نے آپ کو راز بتایا ہے، مسیب کسی کو بتانا نہیں جو ہم نے راز بتایا ہے۔ لیکن عزیزو ایک شخص چلا بادشاہ وقت کی طرف سے ایک زہر لینے کے بعد، اس کو لینے کے بعد تاریخ میں لکھا انگوروں کے اندر میرے ساتویں امام کو زہر دیا گیا، انگور لے کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتا ہے مولا یہ بادشاہ وقت کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ مولا بادشاہ وقت نے کہا ہے کہ سارا اپنے سامنے کھلا کر کے آئیے گا۔ ارباب عزت تصور فرمائیں، امام نے انگوروں کو تناول فرمانا شروع کیا، امام کی کیفیت بدلنے لگی۔ تاریخ نے لکھا جب وہ انگور لے کے آیا تھا اس کے پیچھے پیچھے کتا آ گیا تھا، مولا نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا کتے کے سامنے ڈال دیا، کتا وہیں پر پیرا زرد ہو گیا، تڑپ تڑپ کے وہیں پر دم توڑ دیا۔ لیکن عزادارو میرے امام نے اس انگور کو کھایا، انگوروں کو کھانے کے بعد امام کی کیفیت بدلنے لگی، چہرے کا رنگ زرد ہونے لگا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بس ارباب اعضا وہ وقت آیا، مسیب پہ کہتا ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا اس وقت سے لے کر میں آخری ایام تک امام کے پاس تھا، میں نے دیکھا کہ امام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو نوجوان ہے، جو خوبصورت ہے، امام اس کے کان امام کی زبانوں کے نزدیک ہیں، دونوں باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ چلا تو ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تمہیں معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ہے۔ بس ارباب اعضا ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بتایا کہ اب میرا دن قریب ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ارباب اعضا سندھی کا بیان ہے، سندھی کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا تو پھر میں آپ کے کفن دفن کا انتظام کر دوں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں احمق تو ہمارے کفن و دفن کا انتظام نہیں کر سکتا، میرا غلام مدینے سے میرے ساتھ آیا ہے، میرے غلام کو خبر کرو میں اپنا کفن لے کر کے ساتھ میں آیا ہوں، وہ میرا انتظام کرے گا۔ بس ارباب اعضا امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے امام کو کفن دیا گیا، امام کو غسل دیا گیا، 8ویں امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بس تاریخ میں لکھا کہ امام کا جنازہ یہاں سے چلا۔ جب امام کا جنازہ چلا بادشاہ وقت کا حکم تھا کہ جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا جائے۔ عزیزو قیامت ہو گئی، ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے حکم دیا تھا معاذ اللہ سندھی کو کہ گلیوں میں اعلان کر دے جاؤ معاذ اللہ کہ جس کو احمق ابن احمق کا معاذ اللہ جنازے میں شرکت کرنا ہو وہ آئے شرکت کرے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا چچازاد بھائی اپنے گھر میں تھا، اس نے آواز سنی، کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا باب الحوائز امام موسم جعفر کا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اے ملعون کیا سزا بلند کر رہا ہے؟ یہ کہے جس کو طاہر ابن طاہر کے جنازے میں شرکت کرنا ہو، جس کو پاک ابن پاک کے جنازے میں شرکت کرنا ہو وہ شرکت کرے۔ بس ارباب اعضا امام کا جنازہ اٹھا، میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو، 8ویں امام نے کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، لیکن میرا غریب حسین کربلا ہے، کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ارباب اعضا اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیزو 2 سے 3 منٹ ملاحظہ فرمائیں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام ہے قتل ہو گئے، کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بیویوں کو قید کیا جاتا ہے، ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ قافلہ جب چلتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ میرے بھتیجے
سید سجاد کا رنگ زرد پڑنے لگتا ہے۔ جناب شہزادی اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیتی ہیں، کہتی بیٹا سجاد تمہارے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، ان ظالموں نے، ان نجیسوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے بھیا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے۔ ایک بیٹا موجود ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کتنا مجبور ہے، اپنے باپ کو کفن بھی نہیں دے سکتا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ بس ارباب ادا قافلے کو قید کیا گیا، قافلہ چلا، آدھا منٹ اور ختم ہوا قافلے کو۔ جب بیویوں کو سوار کیا گیا، جناب زینب نے کہا آدھا منٹ آخری روایت، رباب سوار ہو جاؤ، کلثوم سوار ہو جاؤ، لیلا سوار ہو جاؤ، فضا سوار ہو جاؤ، تمام بیویاں سوار ہوئیں، سب ایک مرتبہ رقیہ سوار ہو جاؤ، سکینہ سوار ہو جاؤ۔ اب ایک بیوی ہے جس کا نام زینب ہے۔ زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مدینے کا منظر گھومنے لگا۔ ایک مرتبہ شہزادی نہر فرات کی طرف رخ کیا، آواز دی اے میرے غیرت دھار بھائی عباس، جب مدینے سے لائے تھے تو کیا شان تھی، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف میرا بھائی عباس، آگے آگے صدائیں بلند کر رہے تھے گلیوں میں، اے اہل مدینہ گھر سے نہ نکلنا، آج شہزادی زینب، شہزادی زینب گلیوں سے نکل رہی ہیں۔ اے میرے بھیا آج آ کے سوار کیوں نہیں کرتے؟ راوی لکھتا ہے مولا عباس کے کانوں میں آواز گئی، مولا عباس کا لاشا تڑپنے لگا، اے بہن زینب موت نے مجبور کر دیا، ورنہ کس کی مجال تھی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا اور تنہا رہ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر کا واسطہ، پروردگار تجھے امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ، جو حضرات مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، دنیا میں آنے کے بعد جانے انجانے گناہ کر دیتے ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن 14 معصومین کے چاہنے والے ہیں۔ پروردگار ہمیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار ہمیں حصول دین کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے طالب علموں کو اور ہم طالب علموں کو، تمام ہماری قوم کے ایک ایک فرد کو اہل بیت کے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علوم آل محمد سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ پروردگار سب سے بہترین دعا یہ ہے، دنیا میں شیعوں پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے، پروردگار ہم باب الحوائج کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہیں کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری دعا ہے سال آئندہ انشاءاللہ 9 رجب جو آج ہم یہاں بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں، اگلے سال بھی ہم مجلس کریں، تمام زائرین تشریف فرما ہوں، لیکن فرق اتنا ہو میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، یہاں اس مجلس کو ہمارے زمانے کا امام زمانہ خطاب فرمائے، ہم سامعین میں ہوں، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جتنے بھی زائرین تشریف فرما ہیں تمام ہی کے مرحومین کے لیے اور میرے والد مرحوم کے لیے بھی ارسال فرما دیجئے، 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔